وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ذات رسالت مآب کو اللہ کی طرف سے صبر کی تلقین بڑا موضوع ہے مکی صورتوں کا۔ آج کی تقریباً ساری آیات ہماری آخرت کے موضوع پر ہیں، اور اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم نے میری بات نہیں مانی، جس کی مانی وہ شیطان ہے۔ قیامت والے دن تمہارے کام شیطان نہیں رحمان آئے گا۔ یہ آج کی پوری آیات مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ نظام حیات میرا تھا، اور نعمتیں بھی جو تمہیں دی تھیں، جسم کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، تمہارے جسم پہ اتھارٹی اور ریٹ بھی اللہ فرماتا ہے میری ہونی چاہیے تھی، لیکن میری نہیں رہی، شیطان کی تم مانتے رہے۔ اب قیامت والے دن شیطان اپنے ہاتھ کھڑے کر دے گا اور کہے گا میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، اور وہ اقرار جرم کرے گا کہ تمہارے جرموں کی وجہ میں تھا، لیکن میں نے تمہیں صرف دعوت دی تھی، غلط کام تم نے کیا تھا۔ شیطان بھی یہ گواہی دے گا کہ میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی، اٹریکشن پیدا کی تھی، کرنے نہ کرنے کی صلاحیت اور چارم تمہارے اپنے اندر سے موجود تھا، لہٰذا آج مجھے ملامت نہ کرو، کیونکہ اس فعل کے ذمہ دار صرف تم خود تھے، میں نے تو دعوت دی تھی۔ اور شیطان کہے گا کہ ایک طرف میری دعوت تھی، ایک طرف رحمان کی دعوت تھی، تم نے میری دعوت کیوں مانی تھی، رحمان کی مان لیتے؟ تو ہاتھ کھڑے کر دے گا شیطان۔ اور ایک مثال دی ہے اللہ نے ایمان اور کفر کی، بس آج کی آیات مبارکہ کے یہ دو ہی موضوعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ آگے طویل آیت ہے، ترجمے کے ساتھ ہم اس کو ذکر کر دیں گے، کوشش کیجئے گا ترجمہ آپ خود فرمائیں۔ واو کا معنی اور کالا کہا، فعل ماضی ہے، لیکن یہ تذکرہ تو قیامت کا ہے، لیکن اس کو ذکر کیا گیا پاسٹ انڈیفینیٹ سے۔ میں نے ایک توجیہ آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ کبھی کبھی مستقبل کا تذکرہ قرآن ماضی کے لفظ کے ساتھ کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یقینی ہوتی ہے۔ جو بات پرمنٹ ہو، جس کے اندر ڈاؤٹ ہو ہی نہ 0% بھی، اس کو قرآن پھر سیغے کا اعتبار ہی نہیں کرتا، سینس کے طور پر قرآن ذکر فرما دیتا ہے۔ یہ مکالمہ ہوگا قیامت والے دن، لیکن اللہ اس کو تعبیر فرما رہا ہے پاسٹ انڈیفینیٹ سے، فعل ماضی سے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مکالمہ قیامت والے دن ہوگا، قیامت پرمنٹ ہے، اس کے اندر شک ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا اصول ہے، عرب شعراء بھی ایسے ہی کرتے تھے، قرآن نے اسی کے مزاج کو سامنے رکھا۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان کہے گا، لما جب قُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ ہو چکا ہوگا قیامت والے دن، تو شیطان کہے گا اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ، اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَدَكُمْ، تم سے وعدہ کیا تھا۔ وہ کیسا وعدہ تھا؟ وعد الحق، وہ سچا وعدہ تھا۔ شیطان کہے گا وہ جو وعدہ تھا تمہارے ساتھ اللہ کا، وہ سچا وعدہ تھا۔ وَوَعَدْتُكُمْ، واو کا معنی اور، وَعَدْتُ، جو میں نے وعدہ کیا تھا، کم تمہارے ساتھ، فَأَخْلَفْتُكُمْ، سو میں نے تم سے وعدہ خلافی کر لی۔ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا سبز باغ دکھا کے کہ تم یہ کر لو تو تمہارا فائدہ ہوگا، تمہیں سود پہ لگائے رکھا، تمہیں جھوٹ غیبت برائی پہ لگائے رکھا، تمہیں ایک ڈراموں میں لگائے رکھا، اور یہ تو میرا تم سے وعدہ تھا۔ فَأَخْلَفْتُكُمْ، سو میں نے تمہارے ساتھ وعدہ خلافی کر لی، اور رب نے تمہیں بتایا تھا کہ شیطان جھوٹا ہے۔ تمہارا کھلا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ شیطان کہے گا یہ تمہارے رب نے تمہیں بتایا تھا، لیکن تم نے میری مانی تھی، رب کی نہیں مانی تھی۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، کانا تھا، لی میرا، علیکم تم پر، من سلطان کوئی زور، میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو جسٹ تمہیں دعوت دی تھی، آنے والے تو تم خود تھے۔ مثلا کوئی دعوت دے ہمیں اور ہم جائیں تو اس کی تو صرف دعوت ہے، جانے کے لیے تیاری ہماری ہے، فیول ہمارا ہے، ٹائم کنزمپشن ہماری ہے، ڈریسنگ ہماری ہے، ہم نے وہاں پہنچنا ہے۔ تو شیطان بھی کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، میرا تو تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، مگر إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، إِلَّا مگر، ان یہ کہ دعوتکم، میں نے صرف تمہیں دعوت دی تھی، میں نے صرف تمہیں بلایا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے میری دعوت قبول کر لی، میں نے دعوت دی تھی، تم نے دعوت قبول کر لی۔ اس سے زیادہ انسسٹ کے ساتھ دعوت تو تمہیں رحمان نے بھی دی تھی، وہ تم نے نہیں مانی تھی۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، بڑا پیارا جملہ ہے، فَلَا تَلُومُونِي، اردو کے سینس
کو آپ یوز کریں تو ہم روزانہ تقریباً یہ لفظ بولتے ہیں. فا کا معنی پاس، لا کا معنی نہیں. تلومونی، ملامت کرنا. فلا تلومونی، اب مجھے ملامت نہ کرو. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو کوسو. یہ جو رزلٹ برا آیا ہے تمہارا، اس میں غلطی تمہاری ہے، اس میں ٹیچر کی غلطی نہیں ہے، یہ تم نے سارا انوائرمنٹ کریٹ کیا تھا. اب خود کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. ما کا معنی نہیں، آنا میں، بمصرخکم، سری کا معنی ہوتا ہے ویسے چیخنا، جیسے مرغ جو صبح کو اذان دیتا ہے اس کو بھی عربی میں اسی لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. تو اونچی آواز میں چیخنا، چلانا، دوسرے کو بات باور کروانے کو ان الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے. تو شیطان کہے گا ما انا بمصرخکم، میں تمہاری لمبی لمبی چیخیں سن کر بھی تمہارا فریاد رس نہیں ہوں، میں تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتا. تم اللہ کے آگے اگر ایکسکیوز بھی کہتے ہو کہ اللہ ہمیں تو شیطان نے بھٹکا دیا تھا، تو اللہ بھی نہیں سنے گا، کیونکہ رحمان نے بھی تو تمہیں دعوت دی تھی، وہ دعوت نہیں مانی. ما انا بمصرخکم، میں آج تمہاری چیخ و پکار پہ تمہارا فریاد رس نہیں ہوں. وما انتم بمصرخی، یہ وہ اپنی لاچاری بیان کرے گا. اور میں بھی تو چیخ و پکار کر رہا ہوں کہ تمہیں ساری عمر بھٹکایا تھا، میرے تم فریاد رس نہیں ہو، تمہارا میں فریاد رس نہیں ہوں. تم اپنے معاملے کو بھگتو، میں اپنے معاملے کو بھگتا ہوں. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، یہ اس کے ہاتھ کھڑے کر دینے والا جملہ ہے. انی، بے شک میں، کفر تو انکار کرتا ہوں. شیطان کہہ رہا ہے بے شک میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی، اس امر سے کہ تم نے مجھے شریک بنایا، من قبل، اس سے پہلے. مجھے تم نے اپنے معاملات کا شریک بنایا، میری بات مانی، مجھے اپنی ذات پہ اتھارٹی سمجھا، میں آج اپنے ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں. ان الظالمین لہم عذاب علیم، ان بے شک الظالمین، ظالموں کے لیے، لہم ان تمام ظالمین کے لیے ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. یہ اللہ ان کو آخری جو ہے وہ فائنل ڈیسیجن سنا رہے ہیں. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام. قرآن کا وہ اسلوب جس کو میں کہتا ہوں موازناتی اسلوب ہے. قرآن خیر اور شر کا موازنہ، جھوٹے اور سچوں کا موازنہ، جنتی اور دوزخیوں کا موازنہ، جاہل اور عالموں کا موازنہ اللہ بار بار قرآن میں فرماتا ہے، اور ذکر ان کا اکٹھا رکھتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جاہل عالموں کا ذکر سن کے علم کی طرف آ جائیں، اور عالم اپنے ساتھ جاہلوں کا ذکر سن کے اللہ کا شکر کریں، اللہ تم نے ہمیں اس گروہ میں نہیں رکھا. تو یہاں فوراً ہی عذاب علیم کے بعد اللہ نے ایمان والوں کے اچھے انجام کا تذکرہ کر دیا. وَأُدْخِلَ، واو کا معنی اور، ادخلا داخل کیا جائے گا، ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو ہے. ماضی تھا ادخلا، ادخلا، ادخلو، اور جب اس سے مجھول بنا تو ادخلا، ادخلا، ادخلو. وَأُدْخِلَ، اور داخل کیا جائے گا، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو داخل کیا جائے گا جنات، باغات میں، تجری، چل رہی ہوں گی، جاری ہوں گی، رواں دواں ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن ذہن انسانی میں سوال پیدا ہوا کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عمل ہمیں کہاں لے گیا؟ اللہ نے اس ذہن میں اٹھنے والے سوال کو رد فرما دیا چھوٹے سے جملے سے، کیونکہ پیچھے بات گزری، داخل کر لیا جائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے، کہاں؟ جنت میں. تو پھر ذہن میں سوال پیدا ہوا میرا ایمان اور عمل مجھے کہاں لے جائے گا؟ اللہ نے اس اعتراض کو اور سوال کو رد کر دیا، فرمایا تم جنت میں بھی جاؤ گے تو بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے جاؤ گے. ممکن ہے تمہارا چھوٹا سا عمل پسند آ جائے اور تمہارے سارے عمل خراب ہوں تو جنت میں چلے جاؤ. ممکن ہے سارے ٹھیک ہوں لیکن ریاکاری کا پہلو ہو تو وہ ایک بلی یا کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے تمہیں جنت میں بھیج دے. اتھارٹی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے اذن کے ساتھ ہی تم نے جانا ہے. اس لیے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم مانگنا چاہیے. جو بغیر مانگے مل جائے وہ فضل اور کرم ہے اس کا. تو ایمان بھی اللہ کا فضل اور کرم ہے، اعمال صالح بھی اللہ کا فضل اور کرم ہے. ہم انسان بنے، مسلمان بنے، پاکستان میں آئے، یہ سارے اللہ کے انعامات ہیں. ہم کوئی اور زیرو بن جاتے تو ہمارے تو کوئی اس میں جرم نہیں تھا، نہ ہماری محنت ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا ہے. بس اللہ ہمارا تنفس اور ہمارا عمل اپنی فرما برداری میں چاہتا ہے اور آزما رہا ہے، کسی کو رزق دے کے، کسی کو صحت دے کے، کسی کو غربت میں رکھ کے. پورا نظام کائنات اس رب نے چلایا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، بچوں کو مثال دیتا ہوں، ایک چھلی، ریڑی پہ چھلی لگانے والا
کتنے کما لیتا ہوگا اپنی اس چھلی سے؟ اس میں اس نے ریڑھی بھی لینی ہے، کوئلہ بھی لینا ہے، چھلی بھی خریدنی ہے، جہاں سے لایا ہے وہاں سے اپنے گھر میں بھی لانی ہے، اس کو ابالنا گرم کرنا بھی ہے، اور اس نے 10 روپے کی چھلی بیچنی ہے، کتنی بچت ہوگی اس کو؟ لیکن آپ نظام قدرت دیکھیں، وہ پل رہا ہے، اس کے بچے پل رہے ہیں، اگر اس کا گھر اپنا ہے تو ٹھیک، نہیں تو وہ گھر کا کرایہ بھی دے رہا ہے، بجلی گیس کا بل بھی دے رہا ہے، میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہ ایک دن میں کتنی چھلیاں بیچ لیتا ہو۔ تو یہ رب کا نظام ہے کہ رب چلا رہا ہے، اور صرف اس کو بہانہ درکار ہے کہ تم بس تھوڑی سی موومنٹ کرتے رہو، فی الحرکت برکت، حرکت میں برکت ہے، تم نظام کائنات میں چلتے رہو، انسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہو، میں تمہیں فیسیلیٹیٹ کر دوں گا۔ بس یہ رب کا نظام ہے کہ چل رہا ہے، انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تحیتہم فیہا سلام، اور پھر وہاں پر سلاموں اور سلوٹوں کی باریں آ رہی ہوں گی۔ تحیتہم، وہاں سلام ہوگا، ان کے لیے دعائیں ہوں گی، فیہا، اس جنت میں، سلامن، اور انہیں کہا جا رہا ہوگا تمہارے لیے سلامتی ہے۔ جیسے دنیاوی پروٹوکول ہیں، آفیسر آئے تو اس کو اس کا ماتحت سلوٹ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، تو تحیاتہم فیہا سلام، وہاں پر فرشتوں کے سلوٹوں کی باریں ہیں، وہاں پر نیک لوگوں کو جو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، وہاں اللہ نے اور جگہوں پہ بیان کی ہیں، تکیے لگے ہوں گے اور آرام دہ چیزوں پر نیک لوگ موجود ہوں گے، ان کی بیویاں، ان کے شہزادے، ان کا تذکرہ، یہ پوری کیفیت جنت کی ہے۔ میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی صحیح بخاری کی، کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ایسی چیز تیار کی ہے، ما لا عین رأت، جس کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، ولا اذن سامعت، کسی آنکھ نے، کسی کان نے ایسی خوبصورت چیز کی تعریف ہی نہیں سنی، ولا خطر فی قلب بشر، کسی بشر کے دل میں اتنی بڑی چیز کا خیال ہی پیدا نہیں ہوا۔ جنت اتنی بڑی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو خیال تو کہیں کا بھی آ سکتا ہے، سپر پاور کا میں صدر ہوں، یہ تو مجھے ابھی بیٹھے ہوئے ود ان 5 سیکنڈ خیال میرے ذہن میں بھی آ گیا، اس سے بڑا خیال کیا ہو سکتا ہے؟ میرے پاس خربوں اربوں ہوں، دنیا مجھے سلوٹ کرے، خیال آنے میں تو کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن ذرا تخیل دیکھیں اللہ کیسا تخیل دے رہا ہے، جنت ایسی ہے جس کا اعلیٰ خیال قلب بشر میں کبھی کھٹکا ہی نہیں ہے، وہ اتنی بڑی جنت ہے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر چھوڑی ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، یہ مثال ہے کفر کی اور ایمان کی، کیونکہ صورت ہے مکی، مکی صورتوں میں آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، شادی، بیاہ، گواہیاں، معاملات کا تذکرہ کہیں نہیں ملے گا، آپ کو ایمان اور کفر اور عقیدے کی بات نظر آئے گی۔ تو پہلے اس لمبی آیت کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد آپ کے لیے آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان اور کفر دو درختوں کی طرح، ایمان اور کفر دو، ایمان کا جو درخت ہے اس کی جو جڑیں ہیں وہ انتہائی مضبوط ہوتی ہیں، اس کا جسم انتہائی طویل ہوتا ہے، پھل کمال دیتا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ دے۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان کا درخت ایسا مضبوط درخت ہے جو سال کے 12 مہینوں میں چھاؤں بھی دیتا ہے اور سال کے 12 مہینوں میں تمہیں پھل بھی فراہم کرتا ہے۔ لیکن جو کفر ہے یہ ایسا درخت ہے جس کی جڑیں کمزور ہیں، جس کا سایہ نہیں ہے، جس کو پالنے والا خود مصیبت میں ہے کہ یہ میرے گلے پڑ گیا ہے۔ آپ گھروں میں درخت دیکھیں تو کچھ درخت فائدہ مند ہوتے ہیں، کچھ درخت صرف آپ کو ان کی صفائی کرنا پڑتی ہے، پتوں کی پانی دینا پڑتا ہے، جڑیں آپ کی گھروں کی دیواروں کے اندر سے نکال لیتے ہیں، ان کے اوپر پرندے بیٹھیں تو بیٹھیں کر کے آپ کے گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں، آپ تنگ ہوتے ہیں یہ گھر میں کیوں ہے ہمارے۔ بس اللہ کو ایسی مثال دے رہا ہے کہ ایمان ایسا درخت ہے جس کی جڑیں مضبوط، جس کا سایہ بڑا خوشگوار، جس کا پھل بڑا خوبصورت مزیدار، اور کفر جو ہے یہ اس کے برعکس درخت ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاید وہ اسی لیے پورا کہا تھا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں، اس کو موسموں کی پرواہ نہیں ہے۔ اتنا بڑا یہ نعرہ اور جذبہ ہے ایمان کا کہ اگر تم مر گئے تو شہید اور بچ گئے تو غازی، تمہیں تو دونوں صورتوں میں کامیابی ہے۔ اور کفر کیا ہے؟ جیتے رہے تو بھی ذلت، تبت یدا ابی لہب، کیا پڑھتے ہیں؟ ایک ذلت ہے جو اللہ نے قیامت کے بعد تک بھی ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے رکھتی ہے۔ تو دنیا میں بھی ذلت، مرنے کے بعد بھی ذلت، یہ کفر ہے اور کفر کا درخت ہے۔ اب ترجمہ آپ کریں گے، میں نے مثال آپ کو دے دی ہے، ترجمہ بھی سمجھا دیا۔ علم تارا کیف ضرب اللہ مثلا، علم کیا تارا نہیں ملاحظہ کیا، علم تارا اے مخاطب کیا تم نے ملاحظہ نہیں کیا، کیفا کیسے، داربا دی ہے اللہ نے، مثلا مثال، کلمتاً طیبتاً، کلمہ طیبہ کی، اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال دی ہے، کشجرۃ طیبۃ، کاف کا معنی کی طرح، شجرۃ طیبۃ،
پاکیزہ خوبصورت درخت کی طرح. میں نے مثال دے دی، جڑیں مضبوط، سایہ کام کا، پھل کمال، کوئی گھر میں خرابی پیدا نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ کی، مومن ہونے کی اور ایمان کی. ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے. اصلها ثابتن وفرعها فی السماء. اصلها جس کی جڑیں، جس کی اصل، ثابتن بڑی مضبوط ہیں، ثبت شدہ ہیں زمین میں. چھوٹی چھوٹی آندیاں، بڑے بڑے طوفان اس درخت کو کبھی گرا نہیں سکتے، اتنی مضبوط ٹہنیاں ہیں. وفرعها فی السماء، واو کا معنی اور فرعها اس کی شاخیں اور پاندیں، فی السماء آسمان تک پہنچی ہیں. تمہیں پینگوں کا کام بھی دے گا، تمہیں سائے کا کام بھی دے گا. آندھیوں طوفان اس کی جڑیں نہیں اکھیڑ سکیں گی. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. یہ ہے ایمان. تمہیں آندھی طوفان کوئی فکر نہیں لاحق کرتا، تمہارا درخت قائم اور دائم ہے، اس درخت سے تمہارا پھل نہیں گرتا. توتی اوکلہا کل حین، توتی عطا کر رہا ہے، دے رہا ہے، اوکلہا اپنا پھل، کل حین ایوری ٹائم، کل حین ہر لمحے، یعنی سال کے یہ نہیں کہ پھل لگا اتار لیا تو اگلے سال پھر پھل لگے گا، نہیں. توتی اوکلہا کل حین، وہ ہر لمحے اپنا پھل لوگوں کو فراہم کر رہا ہے، باذن ربہا. دیکھیں ایمان کی کیفیت، اور رونگٹے کھڑے ہو گئے. قرآن کا واقعہ پڑھا، حدیث کی کوئی بات سنی، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، ایمان تازہ ہو گیا. یہ وہ کیفیت ہے توتی اوکلہا کل حین. کافر ہر دم مایوس، اس کا کفر ہر دم اس کو قنوط پہ لانے والا، لیکن ایمان ہر لمحے اس کو امید دے رہا ہے. توتی اوکلہا، وہ دے رہا ہے اپنا پھل، کل حین ہر وقت، باذن ربہا اپنے رب کے اذن سے. دوسری مثال، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. واو کا معنی اور یضرب اللہ الامثال، اللہ اس طرح کی مثالیں بیان فرماتا ہے. ویسے ضرب کا معنی کیا ہے؟ مارنا، لیکن یہ بھی مثال تو دے ماری جاتی ہے، اس کے منہ پہ دے ماری. پڑھو بھائی اس کو، دیکھو سنو ذرا تمہیں کیا بتایا جا رہا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کر لیں، ان کو ذہن نشین کر لیں. اگلی مثال سنیں جی، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ. آپ ملا کر پڑھیں گے خبیثت نجتثت، اگر ملا کے نہیں پڑھیں گے تو نون الگ ہو جائے گا. من فوق الارض ما لہا من قرار. واو کا معنی اور، مثل و مثال، کلمت خبیثت، لا الہ الا اللہ کے مد مقابل اللہ کو میں نہیں مانتا، اس کلمے خبیثہ کی مثال ہے کشجرۃ خبیثۃ، جیسے ایک درخت ہو بڑا بدکار سا خبیث درخت ہو، اجتثت جس کو اکھیڑ دیا جائے، من فوق الارض زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار جس کو پھر کبھی قرار ہی نہیں ہے. آپ ایک بڑے سے درخت کو اکھیڑ لیں، آپ کتنی جگہ پہ اس کو لگا کے کہیں گے میں اس کو پانی دیتا ہوں، میں اس کو نئی جگہ پہ لگاتا ہوں، تو نیا اکھیڑا ہوا پودا کسی دوسری جگہ پہ نہیں جا سکتا. اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی طاقت رکھی تھی، اللہ فرما رہا ہے کافرو تم نے یہ دولت یوٹیلائز نہیں کی، اب یہ درخت نہ تمہیں پھل دے گا، نہ سایہ دے گا، نہ اس کی جڑیں مضبوط ہوں گی، بس تم اس کو دیکھتے رہو گے، تمہارے لیے ٹینشن کا سبب بنا رہے گا. ما لہا من قرار، اسے کبھی بھی قرار نہیں ہے. تو یہ کفر کی کیفیت ہے اور کافر کی کیفیت ہے، جس کی نہ زندگی میں سکون نہ آخرت میں. کافر کے پاس مال ہو بھی صحیح، اطمینان قلب کس کو ہے؟ بندہ مومن کو ہے. بے شک آج بندہ مومن بھی اپنا قلب جو ہے اطمینان قلب وہ دے چکا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم پیدائشی گھٹی لیتے ہیں اور اپنے نام اللہ رسول کے پسندیدہ رکھتے ہیں، بچوں کو عشق و محبت اور رسول مصطفیٰ کا عشق سکھاتے ہیں، لیکن وہ جب نظام میں جاتے ہیں تو نظام انہیں کچھ اور سکھاتا ہے. پھر دیکھیں حالات آج کل کے پاکستان کے، ہم کس سے گلہ اور شکوہ کریں؟ ہم پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر میں، ہم نظام تعلیم پڑھے اوروں کا، ہماری پرموشن کنڈیشنلائزڈ ہو گئیں بیوروکریٹس کی. آپ جب تک امریکہ نہیں جائیں گے آپ بڑے عہدے پہ نہیں جا سکتے. ہماری پروفیسر کی ٹریننگ 15 دن کی کمپلسری ہے، اس کے بغیر ہماری پرموشن ممکن نہیں ہے. تو جو بڑی ہائی پروفائل شخصیات ہیں، جو مینجمنٹ کے لوگ ہیں، بیوروکریسی ہے، ان کے کورسز پاکستان میں تو نہیں ہوتے. کہاں ہوتے ہیں؟ پوری دنیا میں ہوتے ہیں. کوئی شکوہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے معاشرہ تو انسرٹینٹی پہ آپ نے کھڑا کر دیا. ہماری گھٹی میں اسلام رکھ دیا ہے، نظام ہمیں کفر کا دے دیا ہے. تربیت تمہیں وہ دیتے ہیں کہ جو تربیت تمہیں اسلام اور اس کو ماننے والے نہیں ہیں، اللہ رسول کے جو مخالف ہیں. وہ یقیناً اگر آج بھی یسوع مسیح کا کلمہ آپ کے کانوینٹس میں آپ کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے جو بیوروکریسی کے بچے ہیں، میں تنقید تو کر ہی نہیں رہا، میں جسٹ یہ کہہ رہا ہوں آپ نے سلوٹ کرنا یسوع مسیح کو سکھایا ہے.
کانوینٹس میں نصاب تعلیم ان کا دیا ہے، گھر سے انہیں عشق مصطفیٰ سکھایا ہے، آپ کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں ان سے نظام تعلیم وہ بہتر کر دیں، آپ کے ادارے ٹھیک ہو جائیں؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ایک سسٹم کے اندر دو مختلف سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں جو آپس میں کبھی بھی کمپیٹیبل نہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کے اینڈرائیڈ موبائل کا کوئی بھی سافٹ ویئر آپ کے اس میں لیپ ٹاپ میں اور آپ کے پی سی میں نہیں چل سکتا، کہ چلا سکتے ہیں؟ آپ کے موبائل کے سافٹ ویئر ہی الگ ہیں، آپ ان کو ونڈو میں نہیں چلا سکتے، آپ ونڈو کا سافٹ ویئر اینڈرائیڈ میں نہیں چلا سکتے۔ آپ نے اس معاشرے کو ایک ایسے نظام پہ کھڑا کر دیا ہے، آپ کے ججز ہوں، آپ کے بیوروکریٹس ہوں، آپ کی کوئی بھی شعبہ ہو، فوج ہو، عدلیہ ہو، حتیٰ کہ مولوی ہوں، کوئی بھی نظام تعلیم ہو، آپ نے ایک سسٹم کے اندر دو سافٹ ویئر انسٹال کر دی ہیں، آپ کی کوئی فائل بھی ان پہ نہیں کھل رہی، آپ ایک کھولتے ہیں دوسری بند ہو جاتی ہے، ایک سسٹم کرپٹ ہے دوسرا نہیں چل رہا۔ اب جب تک ان کو ڈیلیٹ کر کے ان انسٹال کر کے کسی ایک سافٹ ویئر پہ نہیں لائیں گے اس وقت تک آپ کا سسٹم کمپیٹیبل نہیں ہو سکتا۔ میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے۔ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، ناپاک کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے ناپاک درخت ہو، جیسے اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر سے اس کو، اور ما لہا من قرار، کبھی بھی اس کو پھر قرار نہیں۔ ایک آخری آیت تاکہ ہماری بات مکمل ہو جائے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ یضل اللہ الظالمین یفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں مومن ثابت قدم رہتا ہے، تم تلوار اٹھا کے اس کو کہو پڑھو کفر تو یہ بلال حبشی بن کے پھر بھی احد احد ہی پکارے گا۔ تم تلوار اٹھاؤ مومن کے سامنے اور اس کو کہو کہ اللہ کا انکار کر تو یہ پھر بھی عمار بن یاسر بنے گا، یہ پھر بھی سمیہ بنیں گے، یہ پھر بھی حضرت خبیب بنیں گے، یہ بلال حبشی کی طرح گرم ریت پہ بھی کلمہ پڑھتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور مرنے کے بعد بھی ان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، یثبت و ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، بالقول ثابت، اس پختہ قول کی برکت سے، فی الحیات دنیا، جو دنیا کی زندگی میں تھا، پختہ قول لا الہ الا اللہ کی برکتوں سے اللہ دنیاوی زندگی میں مومنوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، یضل اللہ الظالمین، اور بھٹکا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو، ویفعل اللہ ما یشاء، اور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے۔ پھر غلام میں ایک اور واقعہ سنا دوں جس کے اوپر ہمارے سیکٹس کا اعتماد بھی ہے، دونوں کا واقعہ ہے حضور غوث اعظم کے دھوبی کا، آپ سب نے سنا ہوگا۔ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو سوال پوچھے جاتے ہیں تو ہے کون؟ تو اس واقعے کو مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اپنی تفسیر میں اور کتاب میں ذکر کیا، حالانکہ بظاہر فضا یہ ہے کہ غوث اعظم کے ساتھ تعلق نہیں یا ایک دوری ہے۔ میں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کے بتا رہا ہوں اللہ مومنوں کے قول کو ثابت کیسے رکھتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی سند دے رہا ہوں میں، ویسے دوسروں کے اپنوں کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، جب کیا قبر میں گیا تو انہوں نے پوچھا تو ہے کون؟ تو جواب کیا تھا؟ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ تیرا رب کون ہے؟ جواب ہے میں غوث اعظم۔ میں علمی لیول پہ اس بات کو نہیں کر رہا سند کے طور پر، میں مثال القول ثابت کی دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ثابت قول دیتا ہے، آخرت میں بھی ثابت قول دیتا ہے۔ کہ پوچھا تو ہے کون؟ تو وہ کہتا ہے میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ تو بندہ کس کا ہے؟ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ تو نے اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا؟ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اس سوال کے جواب پر مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ بزرگوں کو جب انڈیکیشن ہوئی الہامی کیفیت میں، القاء کی کیفیت میں، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بندے کی غلامی میں نیکی پہ رہتے ہوئے اس دھوبی کی بخشش کر دی۔ تو قیامت کے جو احوال ہیں یہ بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ آپ کسی نیک بندے کے ساتھ، کتا اصحاب کہف کا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، حالانکہ جنت تو مومنوں کے لیے، انسانوں کے لیے بنی ہے، لیکن وہاں وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ کو 8-10 چیزیں ہیں جن کو مفسرین نے لکھا ہے جو جنت میں جائیں گی، جو جانور ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے، اور ایک وہ ہاتھی دوزخ میں جائے گا جس کو ابرا لے کے آیا تھا۔ کچھ سپیسیفیکیشن انہوں نے کی ہیں کہ چند چیزیں جنت میں چلی جائیں گی۔ ایک وہ بات ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پیغام لے کر آئی تھی، وہ ہدہد، کہ آگے کیا ہے، وہ پورا واقعہ بتاتی ہے، وہ جنت میں جائے گی۔ اصحاب کہف کا جو کتا ہے یہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ بالقول ثابت فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں جو ہے وہ قول ثابت، ایمان کی برکت اتنی ہے کہ ایمان لپیٹ کے لے جاتا ہے ساری چیزوں کو اپنے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ جینے کی اور ایمان پہ مرنے کی توفیق دے، اور امت کے سیکٹس کو اللہ اتفاق اور اتحاد کی دولت دے۔